السلام علیکم ایوری بڈی، ویلکم بیک ٹو ورچوئل لرننگ. تو جیسا کہ ہم نے لاسٹ پارٹ میں ڈسکس کیا تھا کشمیر ایشو، اور یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا تھا، اینڈ آئی پرومسڈ کہ ہم پارٹ 2 بنائیں گے اس کا. سو ہیئر آئی ایم ود پارٹ 2 آف کشمیر ایشو. ٹھیک ہے، لاسٹ پارٹ میں جیسے ہم لوگوں نے ڈسکس کی تھی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس آف کشمیر، کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے. اور دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا ہسٹری، بریفلی ہم نے ہسٹری کو ٹچ کیا تھا. دین وی ٹاکڈ اباؤٹ کرنٹ ڈیولپمنٹس میڈ بائی مودی گورنمنٹ ان کوائٹ ڈیٹیل. اور اس کے بعد آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ ان ڈیولپمنٹس یا ان پالیسیز کے اوپر ڈفرینٹ پارٹیز کا کیا رسپانس تھا، بی اٹ کشمیریز، بی اٹ انڈین اپوزیشن، بی اٹ دا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، میڈیا اور انٹرنیشنل لیڈرشپ. اور اس کے بعد ویل کنکلوڈ اٹ ان شاء اللہ ود دا وے فارورڈ، اور ویل پریزنٹ سم پاسبل سولوشنز اباؤٹ کشمیر ایشو. So without wasting time, let's get started, and don't forget to subscribe to my channel. Okay, so we are starting off with response on Modi's policies, and we'll talk about Kashmiris first, کہ کشمیریز جو تھے ان کا کیا رسپانس تھا مودی کی پالیسیز کے اوپر، اور پریسائزلی جو کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان کا کیا رسپانس تھا. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے جیسے بات کی تھی کہ مودی نے کتنی ان ہیومن اور کتنی اوپریسو اینٹی مسلم اور اینٹی کشمیریز پالیسیز بنائی تھیں. تو وہ امپلیمنٹ ہونے کے بعد ایکچولی کیا ہوا تھا، اس میں ہم لوگ سب سے پہلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں حریت کانفرنس کا. حریت کانفرنس از بیسیکلی این الائنس آف 26 پولیٹیکل پارٹیز ان کشمیر. اب ان پولیٹیکل پارٹیز کا ایک کلیکٹیو ایجنڈا ہے جو حریت کانفرنس میں ہمیشہ ڈسکس ہوتا ہے، اینڈ دیٹ از ٹو گین دا فریڈم فار کشمیر. اب ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا اپنا ویو پوائنٹ پیش کرتی ہے، اور جو میجورٹی ہوتی ہے، جو میجورٹی کا ویو پوائنٹ ہوتا ہے ویدر ٹو یونیفائی ود انڈیا یا پھر پاکستان ٹو گیٹ دیئر رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، وہ ایک اوور آل رزلٹ ہو جاتا ہے اس حریت کانفرنس کا اینولی. تو نارمل سرکمسٹانسز میں کیا ہوتا تھا، جب بھی یہ لوگ بات کرتے ہیں دے آلویز ٹاک اباؤٹ پرو پاکستان، یعنی کہ پاکستان کے ساتھ یونیفیکیشن کی بات کرتے ہیں، اور اینٹی انڈین، یعنی کہ وہ انڈیا کے ساتھ جانے کی بات نہیں کرتے. یہ ایک نارمل سرکمسٹانسز میں ان کی ہوتی ہے. لیکن اس میں دو میجر پارٹیز ہیں، سنس آئی ٹولڈ یو کہ یہ 26 پولیٹیکل پارٹیز ہیں. تو اس میں جو دو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایک ہے نیشنل کانفرنس اور ایک ہے پی ڈی پی. جو نیشنل کانفرنس ہے اس کے جو لیڈرز ہیں دے آر عبداللہs، فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ. اور اسی طرح جو پی ڈی پی ہے اس کے جو لیڈر ہیں دے آر مفتیز، اور اس کی جو لیڈر مین ہے دیٹ از محبوبہ مفتی. ٹھیک ہے، اب یہ دو پارٹیز ایسی ہیں جنہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ انڈیا کو سپورٹ کیا، اینڈ دے آلویز وانٹ کہ کشمیر جو ہے، مطلب پہلے دے آلویز وانٹیڈ کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ یونیفیکیشن کرے. لیکن جو ریورسل کے بعد جب یہ اسپیشل اسٹیٹس ریورس ہوا تو ان دونوں پارٹیز کے سٹانس آؤٹ رائٹلی چینج ہو گئے ٹورڈز انڈیا. اب انہوں نے کیا کہا ہے، جیسے ہم لوگ کچھ کوٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ جو لیڈرز ہیں ان کی باتیں، تاکہ ہم لوگ اپنے پیپر میں بھی یا جو بھی آپ کی نوٹس ہوں اس کے لیے آپ ایزیلی کچھ ایویڈنسز کے طور پہ اس کو یوز کر سکیں. تو فاروق عبداللہ جو ہیں نیشنل کانفرنس کے لیڈر، انہوں نے یہ کہا تھا، تو دس از ٹاکنگ اباؤٹ فاروق عبداللہ. تو انہوں نے کہا تھا، جو کہ پہلے بائی دا وے انڈیا کے اسٹرانگ سپورٹر تھے. ہی گیو دا اسٹیٹمنٹ دیٹ مودی پرووڈ جناح رائٹ دیٹ انڈیا از فار ہندوز اینڈ ناٹ فار مسلمس. یہ فاروق عبداللہ کی تھی اسٹیٹمنٹ. اسی طرح جو محبوبہ مفتی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ناٹ گوئنگ ود پاکستان ان 1947 آن دا بیسس آف ٹو نیشن تھیوری was a blunder made by our elders and because of which the present generation of Kashmir is suffering. تو یہ محبوبہ مفتی کی اسٹیٹمنٹ تھی. اب اس طرح کی جب اسٹیٹمنٹس آنے لگی اور کشمیر کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی وہ بالکل اگینسٹ ہو گئی تھی انڈیا کے، تو وہاں پر کرفیو اور وہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنس اور جو کمیونیکیشن بلیک آؤٹ اور اس طرح کی جتنی بھی ان ہیومن چیزیں تھیں وہ ہونے لگیں، اور آلموسٹ آل دا پولیٹیکل لیڈرشپ واز امپریزنڈ، اور یا پھر انہیں ہاؤس اریسٹ کر لیا گیا تھا. تو یہ تو تھا، ہم لوگوں نے بات کر لی کہ رسپانس آف کشمیریز کا کیا رسپانس تھا. اس کے بعد جو انڈین اپوزیشن یا سول سوسائٹیز تھی انڈیا کی، ان کا کیا رسپانس تھا. اس میں ہم لوگ کچھ چیزیں کوٹ کرتے جاتے ہیں، جیسے کہ اپوزیشن لیڈر ہیں اپر ہاؤس کے غلام نبی آزاد. ہی وزٹڈ کشمیر، اور انہوں نے کشمیر سے واپس آ کے دلی میں ایک پریس کانفرنس کی تھی، نیو دہلی میں.
اور وہاں پہ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ آل دا پرزنس ان کشمیر آر فل, آل دا ہاؤزز ان کشمیر آر ڈکلیئرڈ ایز جیل وچ آر آلسو فل, اینڈ مینی آف دا کشمیریز آر شفٹیڈ ٹو پریزنز ان ادر پارٹس آف دا کنٹریز. یعنی یہ تو ان کی اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی جو بات کری ہے. اس کے بعد جو ہے ششی تھرور جو ہیں وہ لوور ہاؤس کے لیڈر ہیں اور وہ ان کے پارلیمنٹیرین ہیں, اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ مودی پرووڈ جنا رائٹ دیٹ انڈیا از فار ہندوز. تو اب ایک اور جو سول سوسائٹیز کی بھی کیونکہ ہم نے بات کی ہے تو شی از دا آتھر اروندھتی رائے, ٹھیک ہے, یہ انڈین آتھر ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ مودی ہیز اڈاپٹیڈ پالیسی آف بینجامن نیتن یاہو. بینجامن نیتن یاہو کون تھا فرینڈس؟ بینجامن نیتن یاہو ہے بینجامن نیتن یاہو جو ہے وہ اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے. تو جیسے اسرائیل کو اسرائیل نے پیلسٹائن کے اوپر جس طرح سے بہت زیادہ آپریشن کیا تھا, اسی طرح انہوں نے اس کو انڈیا کو اسرائیل کے ساتھ کمپیئر کیا تھا, جو اروندھتی رائے تھی انہوں نے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کیا رسپانس تھا, اوور آل جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنس تھیں انہوں نے کیسا رسپانس کیا تھا. تو جو اس کو ہم لوگ اس سے لے کر چلتے ہیں کہ جو UNHRC یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے وہ, اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل, ٹھیک ہے, یہ دونوں INGOs ہیں. انہوں نے ایمنیسٹی انٹرنیشنل, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک رپورٹ پبلش کی تھی, اور اس رپورٹ میں جب کشمیر کے ایشو کے بارے میں بات کی تھی تو وہاں پہ کلیئرلی انہوں نے بات کی تھی ایک تو ہیومن رائٹس وائلیشن کی, پرولونگڈ کرفیو کی, کمیونیکیشن بلیک آؤٹ, اور کشمیری کی جو امپریزنمنٹ تھی اس بارے میں, پیلٹ گنز کے یوز پہ, اور انکریزنگ نمبر آف میس گریوز سین ان دا کشمیر. تو وہاں پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو آرگنائزیشن تھی انہوں نے بھی مودی گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھیں اس کے اگینسٹ بات کی تھی. اس کے علاوہ ہم لوگ UNSC کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل. ان کے نارملی جو ہے وہ اینول ایک میٹنگ ہوا کرتی ہے, لیکن یہ ریورسل ہوا, اور جب کرفیو لگنے کے بعد اسپیشل اسٹیٹس جب ریورس ہوا تھا 2019 میں, اس کے بعد سے جو ہے بیک ٹو بیک 3 میٹنگز ہوئی تھیں سیکیورٹی کاؤنسل کی, اور اس میں بھی جو میجر ہائی لائٹنگ پوائنٹس تھے وہ یہی تھے کہ مودی گورنمنٹ مسٹ اسٹاپ دا ہیومن رائٹس وائلیشن, دے شوڈ لفٹ اپ دا کرفیو, اور آخری بات یہ تھی کہ دے مسٹ انٹر ان ٹو ڈائلاگ ود پاکستان, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ اس پوائنٹ میں ICJ کی بات کر سکتے ہیں. ICJ از انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس. انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس کی ایک پریس ریلیز تھی جس کو ہم لوگ یہاں پر کوٹ کریں گے, پریس ریلیز. اس میں انہوں نے کیا مینشن کیا تھا, یہ ریورسل آف دا اسپیشل اسٹیٹس آف کشمیر کی بات کرنے کے بعد دے کلیئرلی مینشن دیٹ امپوزنگ کرفیو از ناٹ اونلی وائلیشن آف دا ہیومن رائٹس, بلکہ یہ UN ریزولوشن یا UN چارٹر کی بھی وائلیشن ہے, کیونکہ UN چارٹر میں تو دیر از دس آئی ووڈ سے کہ ایک پوائنٹ ہے اور ہیومن رائٹس کا, اور اس کی بھی وائلیشن ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈین کنسٹیٹیوشن کی بھی وائلیشن ہے. اس کو ہم لوگ آگے تھوڑا سا دیکھ لیں گے کہ کیسے وائلیشن ہے انڈین کنسٹیٹیوشن کی. اچھا, یہ تو بات ہو گئی انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کی. اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کا کیا ریاکشن تھا, ٹھیک ہے. انٹرنیشنل میڈیا میں ہم لوگ بات کرتے ہیں BBC کی پہلے, کیونکہ BBC نے ملٹیپل رپورٹس دی تھیں ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر, اور ایکسیسو یوز آف اسپیشل پروٹیکشن ایکٹ کے اوپر, میس گریوز, کرفیو, اور ایکسیسو یوز آف فورس, اور ایتھنک کلینزنگ وغیرہ. اس کے اوپر انہوں نے ملٹیپل رپورٹس دی تھیں, BBC نے اور CNN نے اور الجزیرہ نے بھی, ٹھیک ہے, الجزیرہ. اس کے علاوہ بھی کافی جو میگزینز اور نیوز پیپرز تھے اور جو میڈیا اسٹریمس تھیں انہوں نے پکٹورل کوریجز دی تھیں, جس میں ہم لوگ کچھ نام بھی کوٹ کر لیتے ہیں کہ دیٹ انکلوڈز واشنگٹن پوسٹ, فارن افیئرس, نیو یارک ٹائمز, فارن پالیسی میگزین, اور دا اکانومسٹ, دا گارڈین. ان سب جو میگزینز اور نیوز پیپرز تھے ان میں پکٹورل کوریجز تھیں آن وائلیشن آف ہیومن رائٹس ان کشمیر, ٹھیک ہے. یہ تو ہم لوگ نے بات کر دی انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور انٹرنیشنل میڈیا کی. تو اب ہم لوگ بات کرتے ہیں ہمارے تھرڈ پوائنٹ کی, وچ از ورلڈ گورنمنٹس. ورلڈ گورنمنٹس کے پوائنٹ میں ہم لوگ بات کریں گے دنیا کے باقی ممالک کی, یعنی کہ دنیا کی باقی اسٹیٹس کی.
ان کا کیا ریئیکشن تھا اباؤٹ مودیز پالیسیز جو کہ انہوں نے بنائی تھی فار کشمیر. سو دا ریئیکشن واز پریٹی کولڈ. اس میں ہم لوگ بات کریں گے, اس کو ہم لوگ بائی دا وے اس پوائنٹ سے بھی لنک کر سکتے ہیں کہ جو مودی گورنمنٹ نے پالیسی بنائی تھی جو ہم لوگوں نے ڈسکس کی تھی پچھلے پارٹ میں, وچ واز ریلیٹڈ ٹو دا اکنامک کارڈ وچ واز ویری ویل پلیڈ بائی انڈین گورنمنٹ. اور انہوں نے کیسے پلے کیا تھا, سنس وی نو کہ بہت سارے جو ملک ہیں ان کی ڈپینڈنسی ہے انڈیا کے اوپر, کیونکہ انڈیا کی مارکیٹ از اے ہیوج مارکیٹ اینڈ اٹ از ورتھ اراؤنڈ $3 ٹریلین. تو جب اتنی ہیوج مارکیٹ ہو تو دس از ناٹ اے ڈینائبل تھنگ. اور جو سب ملک تھے ان کو پتہ تھا کہ اگر وہ لوگ انڈیا کے اگینسٹ یا مودی گورنمنٹ کے اگینسٹ کچھ بھی بولیں گے تو دیر از اے پوٹینشیل چانسز کہ وہ ان کے اوپر ٹریڈ کے سینکشنز لگ سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی اپنی اکانومی جو ہے وہ کافی ڈیمیج ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں نے مینشن کیا کہ وہ کافی کولڈ تھا, کیونکہ دے پرائرٹائزڈ دیئر اکنامک انٹرسٹ اوور دا ہیومن رائٹس وائلیشن. تو یہ تو بات ہو گئی ورلڈ گورنمنٹس کی. بائی دا وے ہم لوگ اس میں یہ بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں کہ انڈیا از دا سیکنڈ لارجسٹ ڈیفینس مارکیٹ فار USA, اور اسی طرح قطر, ایران, UAE, سعودی عرب وغیرہ کے لیے اٹ از اے ہیوج امپورٹنگ مارکیٹ فار دا ہائیڈرو کاربنس. So this was all about the response of different parties on Modi's policies. Let's move forward with Pakistan's policies. Okay, so let's talk about the policy options which were adopted by Pakistan. پاکستان نے جو ہے وہ جو پالیسی اڈاپٹ کی تھی ان میں سب سے پہلے ہم لوگ بات کریں گے پبلک موبلائزیشن کی. ٹھیک ہے, اوکے, سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پالیسی آپشنز اڈاپٹیڈ بائی پاکستان. پاکستان نے جو پالیسیز اڈاپٹ کی تھی اس میں ہم لوگ سب سے پہلے بات کریں گے پبلک موبلائزیشن کی. پبلک موبلائزیشن کی جو پالیسی ہے وہ سنس انسپشن پاکستان نے فور دا ویری فرسٹ ٹائم اڈاپٹ کی تھی, جس میں کہ بہت سارے پروٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے تھے. کورونا سے پہلے تو ہر جمعے کو بلکہ پروٹیسٹ ہوتا تھا اور ان فرنٹ آف انڈین ایمبیسی ہوتا تھا, جس کو انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج بھی ملتی تھی. اس کے علاوہ جو پروٹیسٹ ہوتے تھے AJK میں جو پروٹیسٹ ہوئے تھے اس میں کچھ پروٹیسٹ ایسے تھے جس میں پی ایم صاحب نے خود اسپیچ دی تھی, اور جو ایک مارچ ہوئی تھی کشمیریز کی دیٹ واز فرام مظفر آباد ٹو LOC, اور اٹ واز آل ڈن ان سولیڈیرٹی ود کشمیر وچ واز آلسو کورڈ انٹرنیشنلی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پاکستان سے باہر بہت ساری جگہوں پہ پروٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے تھے, جس میں انگلینڈ میں اسپیسیفکلی لنڈن اور مینچسٹر میں, USA میں اسپیسیفکلی نیو یارک اور واشنگٹن میں, جرمنی میں برلن میں, اور بیلجیم میں برسلز میں. ٹھیک ہے, ان ساری سب جگہوں پہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ پروٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے تھے, اور اینڈ دے ور آل کورڈ انٹرنیشنلی. اب دوسری بات ہے رول آف منسٹری آف فارن افیئرس اینڈ پاکستان ایمبیسیز. ان کا بہت ہی کی رول تھا اس پورے کے پورے سینیریو میں. اس میں انہوں نے امپورٹنٹ کیا تھا کہ اس کشمیر ایشو کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا, اور وہ کیسے کیا تھا. واشنگٹن پوسٹ جو ہے جو کہ بہت ہی بڑا نیوز پیپر ہے, اس میں پکٹورل کوریج تھی, اینڈ اٹ واز دا لارجسٹ پکٹورل کوریج ان دا ہسٹری آف واشنگٹن پوسٹ, اینڈ اٹ واز آل بیکاز آف پاکستان's فارن منسٹری. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو پکٹورل کوریجز تھیں دے ور آلسو بینگ ڈن بائی دا گارڈین اور فارن افیئرس, جو کہ یہ دونوں میگزینز ہیں. ٹھیک ہے, اور فارن افیئرس. اور نہ صرف یہ بلکہ ہماری جو موفا ہے اس نے ایکسیس کیا تھا انٹرنیشنل رائٹرز اور جو ہیومن ایکٹیوسٹ تھے. کون سے والے؟ ہیومن رائٹس کے اوپر. ٹھیک ہے, جو سوشل ایکٹیوسٹ تھے ان کو بھی ایکسیس کیا تھا, اینڈ دے آلسو کنونس دیم ٹو رائٹ اباؤٹ کشمیر ڈسپیوٹ اینڈ دا ہیومن رائٹس وائلیشن وچ واز ہیپننگ ان کشمیر. اس کے علاوہ جو ایکسیسنگ انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور انٹرنیشنل لیڈرز ہے, اس پوائنٹ کے بارے میں ہم لوگ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی مینشن کیا تھا UNSC کی جو بیک ٹو بیک 3 میٹنگز ہوئی تھیں. اس کے علاوہ جو UNGA ہے جس میں عمران خان خود گئے تھے, اور انہوں نے 2019 ایز ویل ایز 2020 میں اسپیچز دی تھیں, اینڈ وچ ور کوائٹ ہسٹورک اسپیچز. اس کے علاوہ ہم لوگ بات کر سکتے ہیں OIC کی, آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن. ٹھیک ہے, اس میں بھی کشمیر کے بارے میں ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جاری ہوئی تھی. اب یہ تو بات ہو گئی
ان کی. اس کے علاوہ ہم لوگ بائی دا وے اس میں ہم لوگ یورپین یونین کی بات کر سکتے ہیں. یورپین پارلیمنٹ کا ایک سیشن ہوا تھا وچ واز 3 hours لانگ, اور اس میں ہمارے جو فارن منسٹر تھے ان کا کافی کی رول تھا, اور اس کا بھی ایجنڈا کشمیر ڈسپیوٹ اور واٹ واز ہیپننگ ان کشمیر بائی مودی گورنمنٹ یہی تھا. تو ایز فار ایز دس پوائنٹ از کنسرن کہ انٹرنیشنل لیڈرز جو تھے ان کو کیسے ایکسیس کیا گیا تھا, تو ٹیلی فونکلی ایکسیس کیا گیا تھا پریزیڈنٹ آف دا USA, رشیا, چائنا اور PM آف UK, جرمنی کے چانسلر, اور جو محمد بن سلمان ہیں, اس کے علاوہ حسن روحانی جو کہ ایران کے ہیں, ان کو ٹیلی فونکلی ایکسیس کیا تھا. اور ورلڈ وزٹس بھی کنڈکٹ کیے گئے تھے بائی اور فارن منسٹر, اور وہ USA, UK, ٹرکی, ملیشیا ایٹسٹرا کافی جگہ پہ گئے تھے جسٹ ٹو ہائی لائٹ دس ایشو. اوکے, سو ان سب فورمز کو جو پاکستان نے ایکسیس کیا تو پرپز کیا تھا؟ دا ایجنڈا واز آل دا سیم کہ جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے, جو کہ لیگل وائلیشن ہو رہی ہے, اور اینڈ مودی گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو چینج دا ڈیموگرافکس, اور ہمیشہ کی وہ جو بلیم گیم ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ بلیم ڈال دیتے ہیں آفٹر, جبکہ ایکچولی یہ سب کچھ جو بھی ٹیرر اٹیکس ہوتے ہیں وہ ان کی اپنی وجہ سے ہوتے ہیں. اچھا, تو یہ تو تھا کہ ایکسیسولی ہم لوگوں نے جو پلیٹ فارمز یوز کیے تھے ان کے ایجنڈا کیا تھا. اب ہم لوگ بات کریں گے لیگل پالیسی اڈاپٹ جو کی تھی پاکستان نے اڈاپٹ. اس میں 3 چیزیں ہیں جو لیگلی وائلیٹ کی تھیں انڈیا نے. ون از دا UNSC ریزولوشن, دین انڈین کانسٹیٹیوشن, دین شملہ ایگریمنٹ. UNSC ریزولوشن اس طرح سے وائلیٹ کی گئی تھی کہ UN کی جو 1949 میں جو UN نے ریزولوشن دی تھی اس کے اکارڈنگ اٹ واز کلیئرلی اسٹیٹڈ کہ کشمیر نائدر بلانگس ٹو انڈیا نور پاکستان, اینڈ بوتھ دا کنٹریز شوڈ کنڈکٹ اے ریفرینڈم ہیئر. اور ریفرینڈم جو ہے ایک تو یہ لیگلی جو تھی کشمیر از اٹانومس, ٹھیک ہے, اور اس سے سب سے پہلے تو یہ چیز انہوں نے لے لی تھی کہ ان کی اٹانومی لے لی تھی, بلکہ نہ صرف اٹانومی لے لی تھی, اس کو ڈیوائڈ بھی کر دیا تھا 2 یونین ٹیریٹریز میں. سب سے پہلے تو یہ کام کیا تھا جو کہ لیگل وائلیشن تھی UNSC کے ریزولوشن کی. اور ایک اور بات UNSC کے ریزولوشن میں یہ تھی کہ نیدر آف بوتھ دا پارٹیز, یعنی کہ پاکستان اور انڈیا یہ دونوں ہی نہ تو ڈیموگرافکلی چینج کر سکتے ہیں کشمیر کو, نہ کوئی لیگل چینج لا سکتے ہیں, اور نہ جیوگرافک چینج لا سکتے ہیں, اور انڈیا نے وہ کیا. تو اٹ مینس کہ اٹ واز وائلیشن آف UNSC ریزولوشن. اس کے علاوہ جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے اس کی وائلیشن یہ کیسے ہے؟ تو اس میں ہم لوگ بات کریں گے جو پروسیجر اڈاپٹ کیا تھا مودی گورنمنٹ نے اسپیشل اسٹیٹس کو ریورس کرنے کے لیے, وہ لیگلی یا انڈین کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ دیٹ واز ان لیگل. کیسے؟ بیسکلی انڈیا نے جو پروسیجر اڈاپٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ گورنر نے ایڈوائز کیا تھا پریزیڈنٹ کو, پریزیڈنٹ نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا, آرڈیننس جاری کیا تھا. آرڈیننس جو تھا وہ پارلیمنٹ سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ انڈورس ہو گیا تھا, جبکہ یہ پروسیجر کشمیر کے اسپیشل اسٹیٹس کو ریورس کرنے کے لیے نہیں ہے. جو ایکچوئل پروسیجر ہے ان کے لاء میں دیٹ از کہ سب سے پہلے جو بل ہے وہ پاس ہوگا کشمیر اسمبلی سے, اس کے بعد وہاں سے پاس ہونے کے بعد سینٹرل پارلیمنٹ سے وہ پاس ہوگا, ٹھیک ہے, یعنی کہ دلی یا انڈین کی جو سینٹرل پارلیمنٹ ہے اس سے. اس کے بعد پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کو سائن کرے گا, تب کہیں جا کے کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ ریورس ہوگا, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو پروسیجر تھا یہ اڈاپٹ ایکچولی نہیں کیا گیا تھا, اس لیے انڈین کانسٹیٹیوشن کی بھی یہ وائلیشن ہے. اس کے بعد یہ شملہ ایگریمنٹ کی کیسے وائلیشن ہے؟ یہ جو شملہ ایگریمنٹ ہے اس کا آرٹیکل نمبر 2 پارٹ B اٹ کلیئرلی اسٹیٹس کہ جو جو کشمیر ہے وہ پاکستان اور جو انڈیا ہیں وہ دونوں اس میں یونیلیٹرلی, یعنی کہ کوئی ایک پارٹی جو ہے اپنی مرضی سے اس کو ریورس نہیں کر سکتی اسٹیٹس, اور نہ ہی امینڈ کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ریورسل اور امینڈمنٹ دونوں ہی یونیلیٹرلی نہیں ہو سکتا, جو کہ انڈیا نے وائلیٹ کیا ہے. تو یہ تو ہوگی ہم لوگوں نے کہ لیگل پالیسیز میں ہم لوگوں نے کیا کیا اڈاپٹ کیا. ہم نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا کہ دے ہیو بن وائلیٹنگ ناٹ اونلی دا UN ریزولوشن بلکہ انڈین کانسٹیٹیوشن اینڈ شملہ ایگریمنٹ ایز ویل.
اس کے بعد وی ہیو آلسو پورٹریڈ پروجیکٹڈ دا ہارڈ امیج آف انڈیا، جو کہ لوگوں کو نہیں پتہ تھا ایکچولی. سو بیسکلی اس میں سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ بی جے پی جو پارٹی ہے ان کی رولنگ پارٹی وہ ہے بی جے پی، اور بی جے پی کی جو آئیڈیالوجی ہے دیٹ از ہندوتوا. ہندوتوا بیسکلی ایک آئیڈیالوجی ہے جو کہ ہندو نیشنلسٹ آئیڈیالوجی ہے، اینڈ اٹ کمز فرام دا آر ایس ایس. آر ایس ایس کیا ہے؟ آر ایس ایس از بیسکلی ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ہندو نیشنلسٹ آرگنائزیشن ہے، اینڈ دے بلیو ان دا نیشنلزم آف ہندو، یعنی کہ جو انڈیا ہے اٹ بلانگس ٹو اونلی ہندوز. یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے. اسی وجہ سے جو انڈیا میں اتنا مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے. بلکہ ایک جو سینئر ممبر ہیں آر ایس ایس کے، انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ دیر از اونلی ون ڈی این اے ان بھارت اینڈ دیٹ از ہندو. تو آئیڈیالوجی جو ہے آر ایس ایس کی وہ اون کر رہے ہیں بی جے پی والے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہارڈ امیج میں ہم لوگ دوسری بات یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہندو توا آئیڈیالوجی کو دے آر اوننگ، رادر سی اے اے کو بھی جو ہے یہ انہوں نے آئی ووڈ سے کہ یہ بھی لگا دیا تھا 2019 میں. اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو بھی لوگ 2015 سے ساؤتھ ایشیا یا نیبرز میں سے جو بھی لوگ انڈیا میں سیٹل ہوئے ہیں ان سب کو سٹیزنشپ ملے گی ایکسیپٹ مسلمس کو سٹیزنشپ نہیں ملے گی. تو یہ بھی اینٹی مسلم ایک ایکٹ تھا ان کا. اور اس کے علاوہ جو آسام ہے ان کا ایک صوبہ، اس میں جو بھی جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں ان کو اپنی سٹیزنشپ پروو کرنی پڑے گی ایز پر این آر سی، یعنی کہ نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز. اور امت شاہ جو ان کے ہوم منسٹر ہیں انہوں نے یہ بھی اسٹیٹ کیا تھا، امت شاہ، کہ آسام کے بعد یہ ہم جو سی اے اے ہے وہ لگائیں گے کہاں پہ؟ بنگال کے مسلمانوں کے پر بھی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری اینٹی مسلم پالیسیز جو ہیں وہ انڈیا میں اڈاپٹ کی گئی ہیں. دوسرا ہم لوگ پوائنٹ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جو جتنی بھی ماسکس ہیں ان کو بھی ڈیمالش کیا جا رہا ہے انڈیا میں. ٹھیک ہے، ماسک آر بینگ ڈیمالشڈ. تو اب جس میں ہم لوگ سب سے پہلے بابری ماسک کی بات کر سکتے ہیں، جس کو ڈیمالش کر کے وہاں پر ایک رام مندر جو ہے اس کا فاؤنڈیشن سٹون جو ہے وہ لے کیا گیا ہے. اس کے علاوہ 1400 ماسکس جو ہیں وہ ان کو بی جے پی وانٹس ٹو ڈیمالش، اور اس کی جگہ پہ مندر جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اپارٹ فرام دیٹ بہت سارے جو مسلمان ہیں ان کو نہ صرف ڈیٹین کیا گیا ہے بلکہ ان کے لیے جینا مشکل کر دیا گیا وہاں پہ. اسی لیے تو وہاں پہ جتنے بھی پرابلمس ہو رہے ہیں وہ اونلی دے آر فار مسلمس. اور اس کے علاوہ جتنے بھی جو اسٹیٹس، روڈز اور جتنے بھی جو جگہ ہیں جن کے مسلم نومنکلیچرز کے اوپر نام ہیں ان سب کو چینج کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور آلسو بینگ چینجڈ. اچھا، تو یہ اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں پولیٹیکل پالیسیز کی وچ آر بینگ اڈاپٹیڈ بائی پاکستان. سو پولیٹیکلی پاکستان ہیز بن ہائی لائٹنگ اے فیو پوائنٹس، جس میں ہم لوگ سب سے پہلے اسٹارٹ کر سکتے ہیں حریت کانفرنس کو کوٹ کر کے. جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ حریت کانفرنس جو ہے وہ نارملی اس کے جو دو میجر پارٹیز کی بات کی تھی، نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی، کہ ان کا ہمیشہ جو ہے وہ پرو انڈین ان کے اسٹانسز ہوتے تھے. لیکن اس دفعہ جو لاسٹ کانفرنسز ہوئی ہیں اس میں دے ہیو آؤٹ رائٹلی بین اپوزڈ انڈیا. ٹھیک ہے، یہ ایک ہم لوگ چیز بات کر سکتے ہیں. دوسری ہم لوگ گپکار ڈکلیریشن کی بات کر سکتے ہیں. گپکار ڈکلیریشن بیسکلی کیا ہے؟ ایک الائنس ہے جو کشمیر کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں ان کی، اور ان کا ایجنڈا کیا ہے اس الائنس کا؟ ٹو ریسٹور دا اسپیشل اسٹیٹس آف کشمیر اور آرٹیکل 35A. ٹھیک ہے، اس کو ریسٹور کرنا ان کا میجر ایجنڈا ہے. اس کی ہم لوگ بات کر سکتے ہیں. دوسری بات ہم لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان، جو انڈیا کی اپنی اپوزیشن لیڈرشپ ہے وہ کتنا دے آر آؤٹ رائٹلی اگینسٹ مودی گورنمنٹ، اور انہوں نے بھی کمپلیٹلی مودی گورنمنٹ کو بہت زیادہ جو انہوں نے انہیومینٹی دکھائی ہے اس کو کنڈیم کیا ہے. پھر ہم لوگ بات کریں گے کہ مودی گورنمنٹ نے تو کہا تھا کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی اور کشمیر کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کرپٹ ہے. جبکہ جب سے یہ ہوا ہے، یعنی کہ جب سے کرفیو لگا ہے، جب سے اسپیشل اسٹیٹس ریورس ہوا ہے، تب سے جو پالیسی آف ڈیولپمنٹ ہے اٹ ہیز بن فیلڈ کمپلیٹلی. ایک بھی کوئی ایسا انیشیٹو جو کشمیر میں ڈیولپمنٹ کے لیے ہو وہ نہیں لیا گیا، کوئی بھی پروجیکٹ نہیں کیا گیا، یعنی کہ سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر کچھ بھی فوکس نہیں کیا گیا، اینڈ اٹ واز آل اے پولیٹیکل اسٹنٹ. اس کے علاوہ ہم لوگ یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ جو فریڈم اسٹرگل ہے کشمیر میں اس کو
ٹیررزم کے نام پہ پورٹری کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایکچولی جو ہے وہاں پہ مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے چیزوں کو. جو فریڈم اسٹرگل ہے، ظاہر سی بات ہے کہ مودی گورنمنٹ ہیز بن یوزنگ ایکسیسو فورس آن کشمیری. جو پیلٹ گنس کر رہے ہیں کبھی یوز، کبھی بچوں جو کشمیریز ہیں ان کو پریزنس میں ڈال رہے ہیں، کبھی وہاں پہ ریپس ہو رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے. تو بہت میس گریوز بھی ایون کہ دے ہیو بن فاؤنڈ. تو اتنے زیادہ جب آپ کسی بھی جگہ کے لوگوں پہ آپ اتنا زیادہ تشدد کریں گے تو ریزلٹنٹلی وہ لوگ، ان کی جو یوتھ ہے اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے کشمیر کی، دے ول ٹرن اگینسٹ انڈیا. تو دیٹ از دا پرابلم. جو مودی گورنمنٹ جو ہے اب کرفیو نہیں بھی لفٹ اپ کر رہے، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ دے نو کہ اب ہم اگر یہ لفٹ اپ کریں گے تو اٹ ول لیڈ ٹو سم تھنگ، مطلب اس کی جو ریپرکیشن ہیں وہ بہت سویر ہوں گے. تو پولیٹیکلی جو ہے وہ پاکستان ان باتوں کو ہائی لائٹ کرتا رہا. تو اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈپلومیٹک پالیسیز وچ آر بینگ اڈاپٹیڈ بائی دا پاکستان. تو پاکستان نے یہ بات بہت کلیئرلی ہائی لائٹ کی ہے کہ جو اری اور پلوامہ کے اٹیکس ہیں وہ انڈیجنس ہیں، وچ مینس کہ اب جو جیسے میں نے پہلے ہی مینشن کیا کہ ایکسیسو یوز آف فورس ہوگی جب انڈین کے اوپر، کشمیریوں کے اوپر، تو کشمیری اس بات سے پرووک تو ہوں گے اور دے ول وانٹ ریونج. جو ان کی فیملیز کے ساتھ ہوگا، اتنا ظلم ہوگا، تو انہوں نے اس کے اگینسٹ جو ہے اری اور پلوامہ کے اٹیکس ہوئے تھے، اور انڈیا نے کیا کیا تھا کہ پاکستان کو بلیم کر دیا تھا. تو جو کشمیری ملیٹنٹ تھا جو کہ انوالو تھا پلوامہ اٹیک میں، اری اٹیک میں، ہی واز برہان وانی، اور ہی واز اے ویری ینگ بوائے. اور اس نے یہ کلیئرلی بتایا تھا کہ اٹ واز آل ڈن بیکاز آف دا یوز آف فورس، جو کہ اس کی فیملی کے ساتھ ہوا تھا بائی انڈین ٹروپس. تو ایک تو ڈپلومیٹک پالیسی پاکستان کی یہ تھی کہ وی ہیو بن ہائی لائٹنگ دس پوائنٹ. اور دوسری بات یہ کہ جو روٹین پالیسی کی ہم نے بات کی تھی کہ انڈیا کی تو یہ روٹین پالیسی ہے کہ دے ہیو بن بلیمنگ اس، اور انہوں نے آگے بھی ہمیں بلیم کرنا ہے. اس میں ہم لوگ وہ عمران خان کی اسپیچ کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں. اور عمران خان نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ یہ UNSC کا فیلئر ہے، وچ دس کشمیر ڈسپیوٹ جو آج تک ریزالو نہیں ہوئی. تو انہوں نے ریزولوشن تو دی تھی لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکے، تو وہ ایک یونائٹڈ نیشنز کا فیلئر ہے. تو دس واز آلسو بینگ سیڈ بائی IK ان اسپیچ. اوکے، سو یہ تو ساری تھی پالیسی آپشنز جو کہ پاکستان نے اڈاپٹ کی تھی. اب واٹس دا وے فارورڈ اور واٹ آر دا پاسبل سولوشنز ٹو دس ایشو. سنس یہ بہت پرولونگڈ ایشو ہے، اس کی جو سولوشنس ہیں وہ ہم لوگ ون بائی ون ڈسکس کریں. پہلا جو سولوشن اس کا ہو سکتا ہے دیٹ از UN ریزولوشن کا جو سولوشن ہے اس کو فالو کیا جائے، یعنی کہ کشمیر میں سے دونوں جو ملٹریز ہیں، یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کی جو ملٹری ہے، ان کو ریموو کیا جائے اور ایک پلیبیسائٹ کرایا جائے. ٹھیک ہے، ایک فیئر پلیبیسائٹ ہو اور پلیبیسائٹ کے جو ریزلٹس ہوں اس کو دونوں پارٹیز ایکسیپٹ کریں. پہلا تو سولوشن اس کا یہ ہو سکتا ہے. سیکنڈ سولوشن کین بی دا ڈکسن فارمولا. ڈکسن فارمولا بیسیکلی اٹ از لائک اے پارٹیشن آپشن، یعنی کہ کشمیر کو 4 جو اس کی میجر ٹیریٹریز ہیں اس میں ڈیوائڈ کیا جائے. وہ کیا ہیں؟ جموں، کشمیر، لداخ اینڈ دا لاسٹ ون از GB. تو اس کے بعد ان میں ریجنل پلیبیسائٹ کرایا جائے، یعنی کہ الگ الگ 4 ریجنز میں، جہاں جو ریجن جو ہے وہ مسلم میجورٹی جو انڈین کو سپورٹ کرے وہ انڈیا کو دے دیں، اور جو پاکستان کو سپورٹ کرے وہ پاکستان کو. دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ والا جو ہے وہ آپشن بوتھ دا پارٹیز ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. اچھا جی، اور UN ریزولوشن والا جو ہے وہ انڈیا ایکسیپٹ نہیں کر رہا. اس کے بعد دا انڈیپینڈنس آپشن. انڈیپینڈنس آپشن میرے خیال سے یہ سب سے زیادہ وائبل آپشن ہے. اس میں کیا ہے کہ ہم انڈیا کو، کشمیر کو کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ کر دیں. ٹھیک ہے، کشمیر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی سروائیو کرے. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو اپنی سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ مل جائے گا. ان کی ہیومن رائٹس جو ہے وہ کوئی وائلیٹ نہیں کر سکتا. ان کے پولیٹیکل رائٹس، ان کی ہیومن رائٹ، ان کی ہر رائٹ جو ہے وہ ان کو اس کی فریڈم ہوگی. لیکن کرٹیکس سے کہ اس کی پرابلم یہ ہوگی کہ جو کشمیر ہے اٹ از ناٹ سیلف سفیشینٹ، اور اس کو ڈپینڈ کرنا پڑے گا ان ٹرمز آف ریسورسز. ٹھیک ہے، اور اس کو کوآپریشن چاہیے ہوگا اس کے سروائیول کے لیے. تو اس میں یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ اگر ہم لیٹ سے کشمیر انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے تو جیسے کہ پہلے ہوا تھا 1948 میں انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا تھا، تو انڈیا دوبارہ جو ہے وہ کر سکتا ہے یہ بھی.
اچھا تو آئرش ماڈل از دا فائنل آپشن. آئرش ماڈل جو ہے وہ بیسکلی ایک ماڈل یوز ہوا تھا بیک ان آئی ڈونٹ ریمبر دا ڈیٹ, لیکن جو گریٹ برٹین ہے اس کا اور آئرلینڈ کا ایک بہت یہ بھی لانگ ڈسپیوٹ تھا, اراؤنڈ 30 ایئرس کا, ٹھیک ہے, ریجنل ڈسپیوٹ تھا ان کا بھی ایسے ہی. اس کے اوپر جو اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ایک آئرش ماڈل یوز ہوا تھا, جو کہ ریجن کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا اس بارے میں اس کے اوپر بات ہوئی تھی اور دونوں پارٹیز نے ایگری کیا تھا. اور یہ والا فارمولا آئی بلیو کہ اگر تب یوز ہو سکتا تھا تو یہ بھی, کیونکہ اتنا ہیوج اور اتنا پرولونگڈ ڈسپیوٹ ہے, اس کو بھی کرنے کے لیے سارٹ آؤٹ یہ یوز ہو سکتا ہے. اس بارے میں آپ اور بھی ضرور پڑھیے گا, آئرش ماڈل کی آگے آپ کو ایکسپلینیشن ضرور پڑھنی چاہیے میرے حال سے. اچھا تو یہ تو تھا کہ ہم لوگ کشمیر کے پاسبل سلوشنس کیا دے سکتے ہیں. تو دس واز دا اینڈ ٹو دا ویڈیو. آئی تھنک ہم لوگوں نے کافی ڈیٹیل میں بات کی ہے, جو بھی کشمیر کی کرنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس کی تھوڑی بہت ہسٹری اور اسٹریٹجک امپورٹنس کے بارے میں بات کرنے کے بعد ہم نے کرنٹ ڈیولپمنٹ کو ٹچ کیا, اور کرنٹ ڈیولپمنٹ کے بعد ہم نے اس کے اوپر رسپانسز دیکھے, اور دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا پالیسیز اڈاپٹیڈ بائی پاکستان, اینڈ فائنلی وی اینڈیڈ اپ ود دا پاسبل سلوشنز ٹو کشمیر ایشو. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. کوئی بھی فیڈ بیک ہے تو پلیز ڈو کامنٹ ان دا کامنٹ سیکشن, اینڈ لیٹ می نو اگر کوئی ایسا ٹاپک ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں جس بارے میں ویڈیو بنانی چاہیے تو ہم لوگ بنائیں. اسٹے ٹیونڈ اینڈ ویل گیٹ بیک ٹو یو ود اے نیو ویڈیو, اور ایک اچھا سا نیا ٹاپک ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اینڈ ٹل دین ٹیک کیئر, اسٹے بلیسڈ, اینڈ بائے بائے.